पहली गिराह तुम्हारी जहनी सुकून के खिलाफ, दूसरी गिराह तुम्हारी ताकत के खिलाफ। ये बात है हमारे प्यारे नबी पर काले जादू की। क्या माजरा है? अल्लाह के रसूल की तबीयत ऐसी बेचैन क्यों है? ये कोई आम बीमारी नहीं लगती। ये बात है उस वजन की जो जिस्म पर महसूस होता था। दिल परेशान है, अल्लाह के नबी ने शदीद दुआ फरमाई है, या अल्लाह रहम फरमा, जरूर कोई पैगाम आएगा। ये बात है उस इलाज की जो आसमान से नाजिल हुआ। अल्लाह ने अपने रसूल को अकेला नहीं छोड़ा, जबरील जादू का तोड़ लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात है उस शैतानी अमल के तोड़ की। यही है, मिल गया। बिल्कुल वैसा ही कंघा, बाल और 11 गिरही। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मगर सवाल ये है, क्यों अल्लाह ने इस पोशीदा हमले को होने दिया? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? और सबसे जरूरी बात, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का मेरी और आपकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये बात है उस वक्त की जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो वाकया है जब एक शख्स जिसका नाम लुबैद इब्नुल आसिम था, उसने आस्तीन के सांप की तरह धोखा दिया। मोहम्मद का दीन बढ़ता ही जा रहा है, अब उसे रोकने का एक ही हल है और वो है जादू। पहली गिराह तुम्हारी जहनी सुकून के खिलाफ, दूसरी गिराह तुम्हारी ताकत के खिलाफ। जब तकलीफ बढ़ गई, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने बताया कि उन पर जादू किया गया है और वो चीज एक पुराने कुएं में छुपा दी गई है। उसमें 11 गिरहें, बाल और कंघा होगा। यही है, मिल गया। बिल्कुल वैसा ही कंघा, बाल और 11 गिरही होगा। चलें अब हम इस सूरत को समझते हैं बिल्कुल आसान अंदाज में। पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। गौर करें, सुबह के रब से पनाह क्यों मांगी? क्योंकि सुबह का असली मतलब है चीजों को फाड़ कर निकालना। अल्लाह हमें बता रहे हैं, मैं वो रब हूँ जो गहरी से गहरी रात से तुम्हारी सुबह को निकाल लाता है हूँ। इस तरह हम ये ऐलान करते हैं, हमारा भरोसा किसी कमजोर ताकत पर नहीं, हमारी पनाह उस रब से है जो नाउमीदी और परेशानी को चीर कर नई जिंदगी और उम्मीद पैदा करता है। अब दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, मिन शर्रि मा खलक। हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। अब हम ये ऐलान करते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की पनाह में आते हैं, उस रब की जो हर तख्लीक, हर छोटी या बड़ी चीज के शर से बचा सकता है। इसमें वो शर भी शामिल है जो हम जंगल में देखते हैं। और वो शर भी जो जमीन से निकलता है।
اب تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ رات کا وقت سب سے خطرناک کیوں ہے؟ جب اندھیرا مکمل طور پر چھا جاتا ہے تو یہ نہ صرف ظاہری خطرات کو بڑھا دیتا ہے بلکہ باطنی خطرات بھی اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ اندھیرا شیاطین کے لیے کھلا میدان ہے۔ یہ آیت ہمیں رات کی برائی، وقت کی برائی اور غفلت کی برائی سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رات کی تاریکی ہی وہ وقت ہے جب ہر برائی حملہ کرنے کی تیاری کرتی ہے۔ پناہ صرف اللہ کی روشنی سے ہے۔ اب چوتھی آیت میں اللہ اس جادو کے بارے میں کہتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ یہ آیت جادو کی حقیقت اور اس کے اثر سے پناہ مانگتی ہے۔ گہروں پر پھونکنے والیاں وہ ہیں جو چھپ کر شیاطین کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ اور عمل کے ذریعے کسی شخص کی نیت، صحت یا رشتوں پر برا اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شر جو کہ پوشیدہ ہوتا ہے اسے ہم اپنی معمولی عقل یا عام انسانی تدبیروں سے نہیں روک سکتے۔ اللہ کا کلام اور اللہ پر ہمارا پکا بھروسہ دنیا کی ہر جادوئی طاقت کے آگے ایک ایسی مضبوط چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی اور ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ ہمارا یقین ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دیکھو اس کی کامیابی، اتنا مال کیسے پھینک رہا ہے۔ ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہمارا سارا رزق اس کے پاس جا رہا ہے۔ اور آخری وہ شر ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب کوئی حسد کرنے والا شخص اپنی نفرت کو اپنی تیز نظر کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو وہ نادانستہ طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی ذاتی برائی اور اس کی نظر کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھا رہا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہر نعمت کو صرف اور صرف اللہ کی پناہ سے ہی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ غور کریں، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ آیات آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے اتنے ہی زیادہ شر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ آج کا انسان چاہے کتنا بھی جدید ہو جائے اسے 3 طرح کے دشمنوں سے بچنا ضروری ہے۔ آپ نے اس صورت کو صرف زبانی پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ایسے روزانہ کی حفاظتی ڈھال بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پر جانے سے پہلے 4 قل پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر ہمارے جسم، نیند اور روحانی صحت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئے ہیں جن کی مثل ان سے پہلے نہیں دیکھی گئی، اور پھر آپ نے یہی دونوں صورتیں پڑھی۔ نبی پاک نے فرمایا آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئے ہیں جن کی مثل ان سے پہلے نہیں دیکھی گئی، اور پھر آپ نے یہی دونوں صورتیں پڑھی۔ اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صورتیں ہر قسم کے شر سے پناہ کے لیے حتمی اور بہترین ذریعہ ہیں۔ چاہے وہ شر کوئی حادثہ ہو، کوئی جیلسی کی نظر، ان دونوں صورتوں سے بہتر پناہ کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں۔ اگر آپ کو ہماری قرآن کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ یہ سورہ آج سے سنت کے طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔